السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح میں ایک چینل پہ دیکھ رہی تھی، جاوید چودھری بڑی ماشاءاللہ فالوئنگ ہے ان کے اور اچھے کالم نگار رہے ہیں، لیکن آج کل وہ ذرا پرو گورنمنٹ ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ کافی ٹائم سے ہو چکے ہیں۔ فنکار کے لیے یہ اپنی جگہ پہ موت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی یعنی طبقے کا ایک بن جائے، خاص طور پر یعنی طاقتوروں کا جب وہ قصیدہ خواں بن جائے تو یہ ایک فنکار کے لیے بڑی اس کے یعنی فن کی موت ہوتی ہے، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ نثر لکھتا ہو، یا جیسے وہ کالم نگار رہے، بڑے اچھے کالم نگار تھے، لیکن پرو گورنمنٹ ہو کے انہوں نے میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اپنے فن میں کی حدت میں کمی کر دی ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی، فالوئنگ تو ابھی بھی ہے ان کی، کیونکہ ان میں بولنے کا اور لکھنے کا ایک سلیقہ ہے اور مطالعہ بھی کافی ہے۔ تو بات یہ میں کہنا چاہتی تھی کہ وہ فرما رہے تھے کہ جو ہے پہلے اسلام آباد میں جب ژالہ باری ہوئی تو جو تحریک انصاف کے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی کہ گورنمنٹ کے لوگوں نے کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا ہے، اور اب جو ہے وہ KPK میں ژالہ باری ہوئی ہے، تو اب وہ کیا کہیں گے۔ تو اس کو ایک قدرت کا ایک وہ سمجھنا چاہیے، آپریشن سمجھنا چاہیے اس کو، اس طرح کی یعنی انہوں نے کہا کہ یوں لگا مجھے جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ایک اس طرح کے وہم نہیں پالنے چاہیے۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک انسان کی حیثیت سے ہم کتنے بھی اپنے شعبے میں آگے چلے جائیں، یا ایک مقام ہمارا کتنا ہی دنیا کی نظر میں بلند ہو جائے، یا ہم خود بھی اپنے آپ کو کچھ بہتر نہ سمجھنے لگ جائیں، لیکن خدا کے حضور تو ہم ایک کیا کہتے ہیں، ایک ناچیز ذرے سے بھی کم تر ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کی بات نہیں کہنا چاہیے، اور اس سے توبہ، استغفار اور وہ جو ہے نا رویہ، وہ ضرور ہمیشہ رکھنا چاہیے، چاہے آپ کتنا بھی اپنے آپ کو مضبوط سمجھیں۔ تو ہم سبھی گناہ گار ہیں، کیا KPK، کیا اسلام آباد، کیا امریکہ اور کیا افریقہ، سارے کا سارا انسان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی انسان تو خسارے میں ہیں، ہاں، لیکن وہ کیا کیا گیا سورہ اسر میں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے اور لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، حق بات کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے، تو اپنے ہم جھولیوں سے یا اپنے کمپٹیٹر کے سامنے تو آپ وہاں بھی ویسے تو انسان کو نہیں چاہیے، لیکن کر سکتے ہیں انسان، چلیں آپ اپنے آپ کو بڑا ثابت کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ مطلب امکان ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے آپ اچھے ہوں یا وہ اچھے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو اس طرح کی بڑائی اپنی بیان نہیں کرنا۔ اور دیکھیں تاریخ کے بڑے حوالے دیتے ہیں جاوید چودھری، تو یہ دیکھیں کہ تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جب کسی شخص نے یا کسی حکمران نے یا کسی گروپ نے بہت زیادہ طاقت کا دعویٰ کیا، اپنی کرسی کے مضبوط ہونے کا دعویٰ کیا، تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی اور اس کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا، اس کی طاقت کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے انسان کو وہ یہ بندگی میں رہنا چاہیے، اور بندگی کا مطلب یہی ہے کہ استغفار کریں ہم، اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور جو ہے وہ کم ترین ہمیشہ ہو کر پیش کریں، اپنے آپ کے اس کے حضور ہمیشہ گڑ گڑاتے رہیں، اس سے معافی مانگتے رہیں، تاکہ وہی ہے جو ہمارے سارے وہ کیا کہتے ہیں جو طوفان آتا ہے تو اس میں بھی ہمارا مسیحا بنتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ کس طرح سے قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ بھی تو سیلاب ہی کا شکار ہوئے تھے نا، پانی ہی میں بہہ گئے تھے سارے کے سارے، اور صرف جو فرمانبردار تھے لوگ حضرت نوح کے ساتھی تھے،
ان پہ ایمان لانے والے تھے، وہ زندہ بچے تھے اور انہی سے دنیا چلی تھی۔ پھر عاد و سمود کے ساتھ کیا ہوا، ان پر بھی تو پتھروں کی بارش ہوئی، ان پر بھی تیز ہواؤں نے ان کو آ لیا تھا۔ اور شداد کی جنت کے ساتھ کیا ہوا، اور دور کیوں جائیں، آپ اپنے پاکستان کی تاریخ کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے اسکندر مرزا جو تھے انہوں نے کیسے دو پیچ لڑا کے تو حکومت پہ قبضہ جمایا، اور پھر کس طرح سے وہ لندن کی گلیوں میں وہ کیا کہتے ہیں خوار ہو کے پھرے اور خاص سے عام ہوئے۔ پھر ایوب خان کے ساتھ کیا ہوا، جس نے خود کو ملجا و مأویٰ قوم کا سمجھ لیا اور چمٹنے کی اس نے کوشش کی، اور اس نے فاطمہ جناح کے جو جیتے ہوئے الیکشن کو ہار میں بدل دیا، اور اس نے ان کی جیت کو شکست میں اس طرح سے بھی بدلنے کی کوشش کی کہ ہمارے ماشاءاللہ علماء اور جو مولوی حضرات تھے ان سے فتوے لیے اور کہا جی کہ عورت حکمرانی نہیں کر سکتی۔ یہ بات الیکشن سے پہلے یاد نہیں تھی ان کو۔ اور پھر بھٹو بے شمار خوبیوں کے باوجود ایک نعمت تھے، ایک بہت جینیس انسان تھے، لیکن انہوں نے بھی کرسی کے ساتھ، یاد ہے مجھے، کرسی کو یوں پکڑ کے نا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کرسی میری ہے اور اس کو مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا، کوئی نہیں مجھ سے چھین سکتا، اور مہینوں کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کرسی چھین لی۔ تو انسان کو غرور سے بچنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے ہم کسی طرح سے بھی سر نہیں اٹھا سکتے اور اکڑ نہیں دکھا سکتے، وہاں ہمیں جھک ہی کے رہنا ہوگا۔ اسی میں ہماری سرخروئی ہے اور اسی میں ہماری جو ہے بقا ہے۔ میں سمجھتی ہوں انسان اپنے اعمال کو ٹھیک رکھے، باقی نتیجہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، اور جو ہے انسان کی اس میں جان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ من حیث القوم، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا، یعنی جب خلافت ختم ہو رہی تھی اور ترکوں نے بہت زیادہ مقابلہ کیا تھا، ان کی حکومت کے حصے بکھرے ہو رہے تھے، ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ جنگ عظیم کی بات ہے، تو تب بہت انہوں نے مقابلہ کیا تھا ان اپنے مخالفین کا، اپنے دشمنوں کا، اور اپنے ملک کو بچایا تھا، اور اس میں بے شمار لوگ شہید ہوئے تھے، ترکی کے لوگ شہید ہوئے تھے۔ تو اس پر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو آزادی اور غیرت اور جو کیا کہتے ہیں سوورنٹی کے لیے قومیں اپنی جانیں دیتی ہیں، تو تبھی ان کی وہ اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ اس بات پہ ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ اور آج کل ہمارے ہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور وہ کیا کہتے ہیں دیکھتا جا اور شرماتا جا، یہ والی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک جوت جگائے، تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔